اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ ٹی وی پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جناب ابتدا وہی پاک پروردگار عالم جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا، اور وہی پاک پروردگار عالم جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور بے شک ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ آج کی جو بزم ہم نے سجائی ہے یعنی میری پہچان، جس میں عنوان گزشتہ 2 پروگرام ہم نے اسی عنوان پر کیے کیونکہ یہ عنوان ہی اتنا پیارا ہے۔ آج تیسرا حصہ اس پروگرام کا اس عنوان کا پیش کر رہے ہیں جناب، یعنی قرآن کا مطلوبہ انسان، اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن آخر ہم سے یعنی انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیسا انسان مطلوب ہے، کیا پروردگار عالم اپنے بندے کو پیغام عطا فرماتا ہے۔ وہ کلام ربانی جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وہ تمام احکامات جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور پروردگار عالم اپنے بندے سے ایک فرما بردار، پاکیزہ طہارت والا، عدل و انصاف والا، لوگوں سے محبت کرنے والا بندہ چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایسا بن جائے کہ تاکہ اس کے ہاتھ پیر سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی بات جب ہمیں معلوم ہو جائے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی بات کہ ہم نیکی کا درس بھی دیں اور دوسرے کو بھلائی بھی سکھائیں، بھلائی سکھائیں، برائی سے روکیں۔ اگر ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ آگے تک پھیلائیں، آگے تک اس کا پرچار کریں، لوگوں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، نیکی کو فروغ دیں۔ یہ بھی ایک مومن کا، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ پھر کہیں گناہ سرزد ہو جائے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کے آگے سرنگو ہو جائیں، استغفار کریں اور توبہ کریں۔ مزید اس میں جانیں گے کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں پروردگار عالم کو ایک انسان سے، اور پروردگار عالم کا اور قرآن کا مطلوبہ انسان کون ہے اور کیا کیا تقاضا کرتا ہے، اس پر مزید کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو 2 مہمان شخصیات آج بھی اس بزم میں رونق افروز ہیں، جو بہترین گفتگو ماشاءاللہ زباں و بیاں کی چاشنی ماشاءاللہ سے ان کے انداز میں شائستہ انداز دونوں ہی کا جامع کلام فرماتی ہیں، بہترین لب و لہجہ میں کیا کہوں، ہمارے درمیان موجود ہیں پہلی نشست پر سعدیہ انصاری صاحبہ، مذہبی اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ کے، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جناب وہی شخصیت جو بہت ہی میٹھا بولتی ہیں ماشاءاللہ، اور عربی مخارج میں سمجھتی ہوں ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے مخارج سے گفتگو فرماتی ہیں، ہمارے درمیان جہان شاہ موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں ہی کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم کیونکہ گزشتہ 2 پروگرامز تو ہم نے اس پر کیے اور بہت ہی جامع گفتگو سعدیہ انصاری صاحبہ آپ نے بھی ارشاد فرمائی، کیا مطالبہ کر رہا ہے جس طرح سے دوسرے چیدہ چیدہ نکات آپ نے بھی اس بزم میں اس پروگرام میں پیش کیے، آج جو میں چاہتی ہوں وہ ہے کہ اس پر ہم کلام کریں، اور میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں کہ توکل کیسے کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ، کامل ایمان تو ہمارا ہوتا ہی ہے الحمدللہ، لیکن اس پر کس طرح سے توکل کریں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ توکل ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یہ قلبی یقین اللہ کی ذات پر اس کا نام ہے۔ توکل اعتماد ہے، توکل بھروسہ ہے، اور نفس کا یہ اندرونی عمل ہے۔ تو یہ بھی، اس کا بھی تعلق ہمارے قلب سے ہے، اور جو ہم ایمان کی طرف دیکھیں
تو ایمان باللہ جو ہے اس کے 3 تقاضے ہیں. پہلا ہے محبت الہی، دوسرا ہے اطاعت الہی، تیسرا ہے توکل علی اللہ. تو اب یہ انسان جان لے کہ یہ جزو ایمان ہو گیا، اور اس کو ہم نے بہت غور سے، فکر سے اور اس طرح سے اپنانا ہے کہ اس کے بغیر ایمان ادھورا رہ جائے گا. ہاں، بڑا پیارا جملہ آپ ایک دفعہ اور ادا کر دیں، بڑا جزو ایمان والا، بڑا اچھا جملہ آپ نے کہا. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ جزو ایمان ہے. تو اگر ہم توکل علی اللہ کی کیفیت اپنے اندر نہیں لاتے ہیں، اپنے قلب کے اندر، تو پھر ہمارا ایمان کمزور رہ جائے گا. جیسا آپ نے فرمایا کہ واللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جیسے سورہ احزاب میں توکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہارا وکیل بن جاتا ہے تمہارے معاملات کے اندر. وہی ہے جو وکیل ہے اور کارساز ہے. فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ تم اللہ پر توکل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں پسند کرے گا. اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اپنے کاموں کے اندر مشورہ کیا کرو، پھر جب تم پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. سبحان اللہ. یعنی یہ عام طور پہ میں اس لیے بات بتانا چاہ رہی ہوں، اتفاق سے میرے ذہن میں آئی کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں جیسے، تو جب آپ پکا ارادہ کر لیں نا تو پھر اس کے بعد آپ مشورہ کر کے پکا ارادہ جب آپ کر لیں، اب آپ نے استخارہ کر لیا تو پھر اب اللہ پر بھروسہ کیجئے. تو استخارے کے اندر پھر جو آپ کے سامنے آتی ہے چیز تو پھر آپ اس کو فالو کریں. یہ مثال کے طور پہ میں بتا رہی تھی. دیکھیے مسلمان کی جو کامیابی ہے اس کا راز توکل کے اندر پوشیدہ ہے. ایمان باللہ کا ایک جز، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اللہ کو وہ مطلوب ہے وہ انسان کے جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے میں کسی بھی قسم کا مسئلہ درپیش آئے، مشکل آئے، اپنی تدبیر کرنی ہے، فکر کرنی ہے، اس کے اندر جد و جہد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فکر نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، اسے محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں اور بس اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تدبیر ہے. زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، ایک دھکے والی ایک زندگی، مطلب جس کے اندر اونچ نیچ ہے، جس کے اندر غم اور خوشی ساتھ ہے، جس کے اندر ہر طرح کے جو مسائل ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اونچ نیچ سب جگہ ہے. تو اب ہمیں محنت کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے کہ میرا رب میرا محنت کا پھل ضرور دے گا. اس نے کہہ دیا لیس للانسان الا ما سعى، جو انسان جس چیز کی کوشش کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کا جو اپنی قوم سے خطاب تھا وہ سورہ یونس کی 84 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ہی پر توکل کرو، اور اللہ کی اگر اطاعت کرو گے تو وہ غالب حکمت والا ہے. بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہوں. تو حضور پر نور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس کی ضمن میں کہوں گی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی کے لیے نیک بختی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا وہ اس پر راضی رہے. یہ نیک بختی ہے. اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ ایک تو وہ اللہ سے بھلائی نہ مانگے، اور پھر اللہ نے جو اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر آزردہ رہے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہ جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور توکل کرو جیسا کہ اس کا کرنے کا حق ہے. کہ تم ایک پرندے کو دیکھو جو کہ صبح گھونسلہ چھوڑتا ہے تو اور شام کو ہوتا ہے سیر ہو کے وہ اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے. وہ گمان تمہیں نہیں ہو سکتا اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرو گے. ایک تو تمہارا ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا یہ کہ بہت اچھا. آپ دیکھیے کہ ہم جب اللہ پر کہہ دیتے ہیں کہ توکل کر رہے ہیں، لیکن شکوے بھی ہو رہی ہیں، شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، تدابیر بھی نہیں ہو رہی ہیں، مشورے بھی نہیں ہو رہے ہیں کہ بھئی کوئی ایسے سے مشورہ کریں کہ جو ہمیں صحیح مشورہ دیتا ہو. نہیں راز بھی رکھنے، یہ بھی کرنا ہے. اور پھر وہ توکل کی وہ کیفیت نہیں آتی. ہر چیز ایک درجہ بدرجہ لے کر چلنی ہے، تب وہ جا کے قلب کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے. جس طرح تقوی قلبی عبادت ہے، اسی طرح سے توکل بھی ایمان کا جزء اور قلبی عبادت ہے. اور مشاورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا
فرمایا اور سنت بھی ہے، تو کسی دانا سے مشورہ کریں، اور کوشش کا لفظ جو ہے، کوشش ایک بار بار کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ایک صحیح ہے جسے بار بار کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ کسی کام کو کیا اور پھر آپ کے اندر آپ کے اوپر مایوسی غالب ہو گئی. نہیں، محنت، لگن، جد و جہد کے ساتھ ایک عمل کو آپ بار بار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، تو یقیناً اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے، وہ پروردگار عالم جانتا ہے. جہان شاہ، آپ کی جانب ضرور یہ سوال پیش کروں گی کہ اللہ رب العزت ظالموں کو ناپسند فرماتا ہے. ایک ظاہر رہنے کا سلیقہ جو ہمیں بتایا، اور اس کے علاوہ بھی اگر اس کو وسیع معنوں میں بھی دیکھیں تو واللہ لا یحب الظالمین، کہ اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اس ضمن میں مزید بات کو آگے بڑھائیے گا، کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وبہ نستعین ونتوکل علیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ جان لیں، کیونکہ عربی کا آپ نے جو ایک تعلق مجھ سے بتایا، تو میں ہمیشہ لفظ کے معنی بتا دیتی ہوں کہ ظلم کا جو مطلب ہے وہ کسی کا حق مارنا ہے اور کسی پر بوجھ ڈالنا ہے یا کسی کے حق میں کمی کرنا ہے. اور ظلم جو ہے وہ ظلام سے آ رہا ہے، مطلب اندھیرے سے اس کا جو لفظ ہے وہ آ رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن کے اندھیروں کی طرح ہے. تو اس طرح سے اس کی تشبیہ آئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سب سے پہلے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سب سے پہلا ظلم وہ ہے جو انسان اپنی خود کی ذات کے اوپر کرتا ہے، وہ شرک کر کے ہے، جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں اور اپنی ذات پر کوئی ظلم مت کریں، اور تو پھر وہ لوگ وہ ہیں جو امن پائیں گے اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کے اوپر جو کیا ہوا ظلم ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے نکال دینا ہے، تو یہ ظلم سے آپ سب سے پہلے بچ گئے. پھر ظلم وہ آتا ہے جو آپ کسی دوسرے کی ذات کے اوپر کرتے ہیں، کسی بھی جاندار کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان ہو، یا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی مسلمان کے اوپر اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو وہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. نہیں، آپ کسی بھی انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی زیادتی کر رہے ہیں، اس کا حق مار رہے ہیں، اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. کسی آپ نے جانور کے ساتھ ظلم کیا تو وہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی بھی شدید ممانعت ہے اور شدید عقاب بھی ہے اس کا. ابو ذر الغفاری سے مروی ہے، ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما رہے ہیں کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، کہ یا عبادی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، تو پھر تم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، اور میں نے تم لوگوں کے اوپر بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے اوپر ایک چیز کو حرام فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. اور ایک اور جگہ قرآن میں آ رہا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو. جب اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ بار بار اس چیز کی رغبت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ظلم ایک بہت بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ سورہ کہف میں فرما رہے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس آیت میں بھی اس چیز کا ہے، جس میں 3 کیٹیگریز ہیں جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ میں خود ان کا وکیل ہوں گا قیامت کے دن. وہ 3 وہ مظلوم لوگ ہیں، اور وہ کون ہیں؟ رجل اعطى بی ثم غدر، وہ انسان جو اللہ کے نام پہ وعدہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم کھائی، آپ نے کسی سے وعدہ کیا اور پھر اس کی وعدہ خلافی کر دیا آپ نے، تو یہ بھی آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا کہ آپ نے اس کو امید دلا دی اور اس کے بعد پھر آپ اپنے وعدے سے پھر گئے اور آپ نے اس کی مخالفت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وکیل ہوگا قیامت کے دن، اور پھر انسان اپنے انجام کو سوچ لے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. رجل باع حرا فاکل ثمنہ، کسی کے مال کے اوپر آپ نے ناحق قبضہ کر لیا، کہ کسی نے آپ نے دیکھا کہ کوئی انسان مظلوم ہے یا یتیم ہے،
تو آپ نے اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا. رجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. یہ وہ ہے کہ آپ نے کوئی امپلائی رکھا, کوئی غلام رکھا, اپنے پاس کوئی کام کرنے والا رکھا, آپ نے اس سے ٹھیک ٹھاک خدمت لی, آپ نے اس سے کام کروایا اور وقت پر اس کی اجرت نہیں دی, تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن خود اس کے لیے موجود ہوں گے کہ اس کے وکیل ہوں گے اللہ تعالیٰ. انہو لا یفلح الظالمون, کہ کبھی بھی ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں مل سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. اور ایک اور چیز, ایک لاسٹ چیز میں اس میں یہ منشن کر دوں, میں نے پہلے بھی منشن کی کہ جو کیٹیگریز اس میں بتائی گئی ہیں اس حدیث قدسی میں, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, وہ کسی بھی انسان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہیں, کہ وہ چاہے وہ کافر بھی ہو لیکن آپ نے ظلم کسی بھی جاندار چیز کے اوپر نہیں کرنا. اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ جو بات آپ کر نہیں سکتے وہ کہتے کیوں ہیں. یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کو کسی بات کا آپ نے آسرا دے دیا اور وہ شخص اس بات پر تکیہ کر کے بیٹھ گیا, اور یقیناً اس نے بہت ساری چیزیں اس حوالے سے سوچ لی. اس پر بھی مزید کلام کریں گے. امانت کے حوالے سے ایک معاشرتی پہلو بھی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کریں. اس اعتبار سے بھی جب ہم وقفے پہ لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن کا مطلوبہ انسان, اور وقفے پہ جانے سے قبل جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ بھی جانا کہ جس طرح سے لوگوں کا دل نہ دکھائیں, پروردگار عالم نے لوگوں کے حقوق تلف کرنے سے بھی منع کیا ہے. احترام کریں, کوئی کام کرنا ہے تو اس کی کوشش کریں, صحیح کریں, بار بار اسے کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں. اس کے بعد اب جو ایک امانت دار ہے یقیناً اسے معاشرہ بھی بہترین نگاہ سے دیکھتا ہے, اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ناپسند فرماتا ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ دغا بازوں کو یعنی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. میں چاہوں گی سعدیہ انصاری صاحبہ آپ سے یہی سوال کہ معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور نہ ہی پروردگار عالم ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. کیا درس یا کیا بات ارشاد فرمائیں گی اسی ضمن میں آپ؟ جی زینب, دیکھیے ایک تو یہ کہ امانت کسی کے حوالے جب کی جاتی ہے تو اس پر بھروسہ کر کے کی جاتی ہے. ایک تو آپ نے اس کا بھروسہ توڑا اور پھر آپ نے اس کے اندر خیانت کی. خیانت بھی ظلم ہے, اور ایسا ظلم ہے جو آپ کو ایکسپلینیشن میں پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی 27 نمبر کی آیت میں پھر ایمان والوں سے خطاب فرما کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانتیں نہ کرو. فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں واضح طور کے اوپر کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, اس کے دشمنوں کے ساتھ چوری چھپے نہ ملو, ان کی مدد نہ کرو, اپنے چھپے ہوئے جو راز ہیں تمہارے وہ تم ان کو نہیں بتاؤ, دین و ملت کے مسالے کے ساتھ غداری نہ کرو, اپنے اللہ کے ساتھ غداری نہ کرو. یہ ساری جو کیفیات ہیں, دیکھیے دین ہمارے پاس امانت ہے, اللہ کا کلام قرآن پاک ہمارے پاس امانت ہے, یہ زندگی ہمارے پاس امانت ہے. امانت کا تو ایک بہت وسیع, یعنی ہم اگر اپنی ذات سے دور دور تک دیکھیں تو امانت ہی امانت ہے, اور سب اللہ کی امانتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. آگے فرماتا ہے اسی آیت کریمہ میں کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کہ آپس کی جو امانتیں ہیں تمہارے پاس ان میں جان بوجھ کر بددیانتی نہ کرو. یعنی دیانتداری, امانت داری کا جو ضد ہے وہ ہے خیانت اور بددیانتی. اب دیکھیں آپ کے ایک کا حق دوسرے کے ذمے ہے, جیسا کہ وہ ابھی ظلم کے اندر بھی بتلایا گیا. اس نے ادا کرنے میں بددیانتی کی یا اس نے ادا کرنے کے اندر خیانت کی تو وہ کھلی ہوئی خیانت ہے. اگر ایک چیز دوسرے کے پاس ہے اور وہ اس کے اندر بیجا تصرف کر لے, آپ نے میرے پاس امانت رکھوائی, میں بیجا تصرف کر لوں اور اگر آپ کے مانگنے پر بھی آپ کو ادا نہ کروں تو یہ کھلی ہوئی خیانت ہے. اسی طرح سے آپ کے سپرد کوئی کام کیا جائے, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمارے سپرد کیا ہے, یہ قرآن پہاڑوں نے اور دوسری مخلوقات نے اس کا اٹھانے سے انکار کر دیا تھا, اور اللہ نے انسان کے قلب اطہر پر, تو یہ بہت بڑی امانت ہمارے پاس ہے. اب
ہمارے سپورٹ کو کام کیا جا رہا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ انصاف کریں اور اس کو پڑھیں اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں، لیکن ہم اس کو دیانتداری کے ساتھ اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی خیانت ہے. بے شک ٹھیک بے ہے. شک. اسی طرح دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، اعمال کچھ اور ہے. ہمارے دین اسلام میں کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ سارے ممنوعات اور منکرات ہیں جن کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور بعض تو مواقع ایسے ہیں خیانت میں کہ جہاں حرام کا تصور آ جاتا ہے، جیسا کہ ظلم حرام ہے، تو وہ اس قدر مطلب ظلم. اب دوستی کا آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ دوستی نبھا نہیں رہے. شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کی چیز ہے جو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جو کہ ہوتے ہیں، زندگی کا یہ وہ ہے، لیکن اس نے، میں سمجھتی ہوں کہ اس نے خیانت کی. اور یہ لکھا بھی ہے علماء مشائخ نے کہ اگر وہ اپنے شوہر کا کوئی راز ہے یا کوئی بات ہے جو آپ باہر جا کر بیان کر دیں تو وہ بھی خیانت ہو گئی، کیونکہ یہ ایک بہت مقدس ایک رشتہ ہے. میں مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحین میں بھی یہ حدیث مبارکہ آئی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی آئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے خیانت کے. اللہ اکبر. وہ شخص جو قیامت کے روز حاضر ہوگا اور اللہ کی راہ میں وہ مارا گیا ہوگا، شہید کہلایا گیا ہوگا، شہید ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تم امانت لاؤ اور ادا کرو. وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں کیسے لاؤں، دنیا تو ختم ہو چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو لے جاؤ دوزخ کے طبقہ حاویہ میں، اس کو وہاں پر لے جاؤ اور وہاں وہ امانت جو ہے وہ مثال بن کر اس کی صورت میں اس کے سامنے آئے گی. یہ اس امانت کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے جب اس کو لے جایا جاتا ہے طبقہ حاویہ میں، تو وہ پہچان لے گا اور اس کا پیچھا کرے گا. وہ بھاگے گی، یہ پکڑے گا، جب پکڑ لے گا تو وہ اپنے کندھوں پر اس کو رکھ لے گا. جب وہ کندھوں پر لے کر اب اللہ کے حکم کے تحت اس کے حضور لے کر جانا ہے تو اس امانت کا بوجھ اتنا زیادہ ہوگا کہ بالکل جب وہ دوزخ سے نکل رہا ہوگا وہ گر جائے گی. پھر یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اور دوزخ کی آخری کنارے تک گرتا ہوا چلا جائے گا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، یہ اسی کا حصہ ہے پوری حدیث کا. تول امانت ہے، ناپ امانت ہے، اور بہت سی چیزیں گرا کر فرمایا اور ان میں سب سے سخت معاملہ جو ہے امانت کی خیانت ہے. تو یہ ساری امانتیں ہیں. تو یہ آپ نے جب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی ہے حدیث مبارکہ تو انہوں نے تصدیق کی اور قرآن پاک کی یہ آیت فرمائی، بیان فرمائی کہ بے شک اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دی جائیں. اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا مطلب خیانت صرف دل سے نہیں ہوتی، صرف زبان سے نہیں ہوتی، صرف ایک ایک عضو سے ہم خیانت کرتے ہیں، بلکہ علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ چشم و ابرو سے بھی کچھ ایسے اشارے ہیں کہ جو خیانت میں اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوتے ہیں. اور خیانت یعنی ہم کس کس امانت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پہلے تو یہ جانیں، اس کے بعد پھر ہمیں ان امانتوں کو سنبھالنا ہے. کتنی عام ہو گئی یہ چیز. آپ نے میرے پاس مجھے اپنا سمجھ کے مجھ سے ایک بات کہی ہے، میں اس کو آگے بیان کروں، تو کتنی عام ہو گئی ہے یہ چیز. ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنی شخصیت کو دیکھیں جس میں ہم نے کس قدر سیاہ دھبے لگائے ہوئے ہیں. یعنی کسی کی بات بھی آپ کے پاس امانت ہے، یہ نہیں کہ بہت کوئی مال و اسباب اور کوئی دولت پیسہ، یہی صرف امانت نہیں، بلکہ اگر کسی نے بھروسہ کر کے آپ کو اپنی دل کی بات بتا دی ہے تو وہ بھی آپ اپنے دل میں رکھیں اور اسے آگے تک نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ بات بھی آپ کی امانت ہے. آپ دیکھیں نا باریکی کتنی ہے اس میں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم میت کے وقت اس وقت بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی امانت، کسی کا کوئی قرض تو اس شخص پر نہیں ہے. یہ بہت بڑی وسیع بات ہے. میں چاہوں گی جہان شاہ آپ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح سے امانت پر بھی ابھی کلام ہوا، عدل و انصاف بھی جب معاشروں سے اٹھ جاتا ہے تو ظاہر معاشرے بے حد بگاڑ کا اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں، بگاڑ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. اس ضمن میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرما رہے ہیں ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور
وعن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. مقسطین جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ نور کے ممبر پہ ہوں گے، نور کے ممبر پہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سیدھی طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی الٹی طرف نہیں ہے. اس حدیث میں آیا ہے، اس کی کیا تشبیہ ہے یا کیا اس کی ڈیفینیشن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ دونوں طرف ہی ان کے یمین ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو اپنے حکم میں اور اپنے گھر والوں میں اور جو ان کو ولایت میں ملا ہوا ہے اس میں عدل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ نور کے ممبر پر ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، سبعۃ سیظلھم اللہ فی ظلہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے لوگوں کا بیان فرمایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ امام عادل، ایک ایسا امام جو عدل کرتا ہو اپنی جتنی بھی اس کی قوم ہے اس کے ساتھ میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کو مختصراً میں قصے کی طرح بیان کروں گی، جس میں عدل اور انصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اس دور سے، تو اس سے میں بیان کروں گی کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت ایک عورت نے جو ہے وہ کوئی چوری کر لی تھی. تو وہ ایک بہت بڑے خاندان کی، بہت بڑے قبیلے کی وہ عورت تھی. تو وہ لوگ جو ہیں مطلب اس میں پڑ گئے کہ مطلب اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے، اور تھوڑی پریشانی میں آ گئے. تو ایسے انسان کو ڈھونڈنے لگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے، جا کے شفاعت کرے، جا کے یعنی کہ بات کرے، اور اس کا جو حد اس کے اوپر قائم ہونی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے. تو پھر وہ لوگ گئے ہیں اسامہ بن زید کے پاس، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہیں کہ وہ ان کے اوپر حد قائم نہ کریں، ان کا ہاتھ نہیں کاٹیں. تو جیسے اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بالکل بدل جاتا ہے، اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اور وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے جو ہے وہ اللہ کی ایک حکم سے جو ہے وہ روک رہے ہو؟ اور پھر قسم کھا کے کہتے ہیں وَيْمَ اللَّهِ، یہ ایک قسم کھانے کا انداز ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، کہ جو وہ عورت ہوتی، جو خاتون ہوتی ہے، ان کا نام بھی فاطمہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بیٹی فاطمہ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ حد قائم کرتا، میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو اس سے ظاہر عدل اور انصاف کی ایک چیز ہم لوگوں کو ایک درس ملتا ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کہ اس حدیث میں یہ چیز بھی ہے جو شاید میں تھوڑا بیان نہیں کی، کہ پرانے دوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ جو شرفاء ہوتے تھے، جو خاندان کے بڑے جو قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، وہ اگر کوئی غلطی کرتے تھے تو ان کے اوپر حد قائم نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی غریب کوئی غلطی کر دیتا تھا تو اس کے اوپر حد قائم ہوتی ہے. جو کہ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پیسے سے لوگ جو ہے وہ اپنے جو احکامات ہیں جو ان کے اوپر حد قائم ہونی ہوتی ہے اس کو خرید کے اس کو بدلا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کمزور ہے یا کوئی ایسا ہے جس کے پاس کے وسائل نہیں ہے تو اس کے اوپر پوری طرح سے حد قائم ہو رہی ہے یا ہو جاتی ہے. ایک اور اس طریقے سے قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. جس وقت وہ اپنی دور خلافت میں تھے تو ایک بہت امیر کبیر انسان جو ہے وہ حج کے لیے آیا تھا، اور وہ آ کے جو ہے وہ طواف کر رہا تھا حج کے بعد. تو اس کے پیر کے اوپر نہیں، اس کے جو ایک وہ جو مشلح پہنتے ہیں نا، وہ لوگ ایک رداء پہنتے تھے اوپر، وہ تھوڑا سا نیچے تک جاتا تھا. تو اس کے اوپر ایک غریب انسان نے صرف اس کے اوپر پیر رکھ دیا. تو وہ پلٹ کر اس کے منہ کے اوپر اس نے بہت زور سے تھپڑ مارا، اور وہ جو ہے مطلب بہت تکلیف میں آ گیا. پھر وہ اپنا حکم لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور یہ بات کہی، ان کو سارا ماجرا بتایا. تو پھر انہوں نے یہ بات کی کہ الاسلام سوا بینکما، کہ اسلام نے جو ہے وہ تمہارے اور اس کے بیچ میں مساوات قائم کی ہے. تو پھر اس کو یہ کہا کہ وہ اس کو پلٹ کے تھپڑ مارے اور اپنا بدلہ لے لے اس سے. تو یہ ظاہر سی بات ہے، اس طریقے کے قصے بیان کیے جاتے ہیں عدل اور انصاف کے یعنی عدل اور انصاف کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، اور جہاں جن معاشروں میں عدل و انصاف ہوتا ہے یقیناً وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں. اور بہترین عدل و انصاف جہاں پر ملتا ہے وہاں کے لوگوں میں بھی ایک طرح کی اعتبار قائم ہوتا ہے اس وقت وہاں کے ریاست پر. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید اس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میری پہچان، اور جناب آج کا موضوع ہے قرآن کا مطلوبہ انسان. اب جب انسان وہ تمام کام انجام دیتا ہے
جو اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، جو اللہ رب العزت نے جن احکامات کا حکم دیا ہے، پھر کہیں لغزش ہو جاتی ہے، کہیں غلطی ہو جاتی ہے بشری تقاضوں کے حوالے سے، اعتبار سے، تو پھر کیا کرے انسان؟ یقیناً اس بات کو بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ پھر تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، پروردگار عالم کے حضور استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اور بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ بڑا ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف فرما ہے، جہان شاہ یہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں۔ جناب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا توبہ اور استغفار کی بھی تاکید ملی ہے، اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ کیا اس کی اہمیت ہے؟ کیا آپ ارشاد فرمائیں گی اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ بہت اہم چیز ہے یہ، بے شک۔ کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان خطا سے مبرہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، جو چیز شرعاً بری ہے اس سے لوٹ جانا، اور جو چیز شرعاً اچھی ہے اس کی طرف رجوع کرنا، یہ ہے توبہ۔ اس بات کا یقین رکھنا کہ گناہ اور نافرمانیاں ہلاکت آفرین ہے، ان میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اللہ سے دوری ہے، اس میں جنت سے بھی دور کرنے والی ہیں یہ سارے گناہ اور یہ خطائیں اور نافرمانیاں۔ تو یہ توبہ جو ہے وہ اللہ کی قربت عطا کرتی ہے، اللہ کے حضور استغفار۔ کیسے کیسے اللہ پاک بلا رہے ہیں قرآن میں، دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی 268 آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ یعیدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا، مغفرتم منہ و فضلا، اپنے فضل و رحمت کا، بخشش و مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ واستغفر اللہ، تو بڑھو اللہ کی طرف، اس سے استغفار کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا ان استغفر ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اللہ کے حضور میں استغفار کرو اور بے شک وہی بخشنے والا ہے، اس کے حضور توبہ کرو، اس کا مفہوم ہے۔ تو اللہ اور ایک جگہ فرمایا سارعوا الی مغفرتی، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا سابقوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی اور بخشش کی طرف دوڑو۔ تو اللہ پاک اس قدر محبت کے ساتھ انسان کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیے ہر ایک کے اوپر توبہ جو ہے وہ فرض عین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی عملی گناہ سے خالی نہیں۔ اگر عملی گناہ سے خالی ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں عملی گناہ کوئی نہیں ہے، تو دل کا گناہ یا دل کے گناہ کا ارادہ، اگر وہ بھی نہیں ہے تو شیطانی وسوسوں کی طرف کی وجہ سے کسی لپیٹ کے اندر آ گیا اور گناہ گار ہو گیا، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کی یاد سے غفلت، غافل بنانے والی چیزیں، ان کی طرف رجوع جو کر رہا ہے تو اس کو توبہ اس پر واجب ہے اور استغفار۔ اور اگر یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نہیں میں یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، تو آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت میں کوتاہی، جو ہمارا مقصد حیات ہے، ہم اللہ کی پہچان کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اس میں کوتاہی اور غفلت سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ تو لہٰذا فرض عین ہے۔ غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ توبہ کی معنی اللہ کے علاوہ ہر شے سے لوٹ جانا ہے۔ ایک تائب جو ہے وہ لغزشوں پر تائب ہے، ایک تائب جو ہے وہ غفلتوں پر تائب ہے، ایک تائب جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں اپنا اطمینان قلب ڈھونڈتا بھی ہے، پاتا بھی ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ تائب ہے۔ تو ان سب میں کتنا فرق ہے۔ توبہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ آپ حضور پنور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل پر کوئی شے چھا جاتی ہے اور میں دن اور رات میں اللہ کے حضور میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام بھی توبہ کے محتاج ہیں، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کی رحمت کے مغفرت کے طلبگار آپ کو قرآن میں نظر آتے ہیں، اور بیشتر انبیاء علیہ السلام کا آپ دیکھیں گے۔ تو اچھا، اب توبہ تو اتنی ضروری ہے، تو اب اس کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ جو نافرمانیاں ہو گئیں ان پر پشیمان ہو جائے، ان پہ نادم ہو جائے، اور انسان کھوجے اپنی زندگی کے لمحوں کے اندر کہاں کہاں اس سے کہاں کہاں جو ہے وہ نافرمانیاں ہوئی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر حال میں لغزشوں کو ترک کرنا ہے اس کو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ پھر ویسی نافرمانی یا ویسا گناہ وہ نہیں کرے گا، اس کا وہ عہد کرے۔ تو یہ ہے شرائط۔ ان اللہ یحب التوابین،
اور یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں وضو کے بعد وجعلنا من التوابین وجعلنا من المتطہرین. سورہ توبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائبین کو پہلے درجے پہ رکھا ہے. سورہ حجرات پہ کیا فرما دیا کہ توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں. یعنی ان کو موقع دیا جا رہا ہے، انسان تجھے بار بار موقع دیا جا رہا ہے، بار پکارا جا بار رہا ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ انسان کو موقع بھی دیا جا رہا ہے اور پروردگار بلا رہا ہے کہ اے میرے بندے کسی طرح تو میری طرف پلٹ آ. اگر تیرے عقل پہ غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں تو وہ رب کی طرف راغب ہو جائے اور توبہ کر لے تو وہ بے شک بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. جہان شاہ آپ کے جانب بڑھیں گے. میں چاہوں گی کہ کوئی ایسا نقطہ موضوع کے حوالے سے کہ قرآن کا مطلوبہ انسان کیا ہے، اگر آپ کے ذہن سے کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ بھی بتائیے گا. کوئی ایسا پیغام اکارڈنگ ٹو ٹاپک وہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کا مطلوبہ انسان، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں نے نصائح کے بارے میں بریف کیا تھا، تو ابھی میں اس چیز کے بارے میں بولنا چاہتی ہوں کہ انسان کے دل کے اندر کوئی بھی چیز تب تک نہیں جاتی جب تک کہ آپ کے اندر علم نہ ہو، آپ کے اندر اس کی سوجھ بوجھ نہ ہو، اس کی سمجھ نہ ہو آپ کے اندر. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے علم حاصل کرنا. جب تک کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوگا، آپ نے قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور احادیث جو ہیں وہ زیادہ تر عربی زبان میں ہیں، تو علم ظاہر ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ علم حاصل کرنا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ بہت سی میرا خیال ہے کہ لوگ تجربے سے یہ بات کہیں گے کہ جن لوگوں نے قرآن کو صحیح طریقے سے ترجمے سے پڑھا ہوا یا جو لوگ حافظ ہوتے ہیں وہ دنیاوی علم بھی ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ذہانت ان کے اندر آ جاتی ہے اور بہت جلدی وہ چیزوں کو گیٹ کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا. اور سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ جہل ہے. جب آپ کے اندر جہل ہوگا تو آپ کسی بھی چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ ویلکم نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. ایک جذبہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے جس سے کہ آپ کے ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ مل کر پوری شامل ہو کر آ جاتی ہیں، وہ ہے اطاعت کا جذبہ. واطیعوا اللہ والرسول. اگر آپ کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے تو آپ جو ہے وہ فرما برداری کا اگر آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ ہر اچھی چیز کو سمجھ لیں گے، اللہ کے سارے احکامات کو مان لیں گے اور کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے. تو آپ اس طریقے سے قرآن کے مطلوبہ انسان خود بخود آپ بن جائیں گے. دوسری جو چیز ہے وہ ہے اپنی غلطی کو ماننا. اگر آپ سے کبھی بھی کہیں پر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر اور زیادہ مصر نہیں ہو جائیں اور زیادہ اس کے اوپر آپ اصرار نہیں کریں کہ نہیں، یا اس کو ڈھکنے کی آپ کوشش کریں. اگر آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو بہت سارے معاملات وہیں پہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور وہیں پر اچھے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تائبین کو پسند کر رہے ہیں. حدیث شریف میں آ رہا ہے کل بنی آدم خطاء، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ سب غلطی کے پتلے ہیں. تو اور خیر الخطاؤن التوابون، اور سب سے اچھے غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں فوراً ہی. تو یہ دونوں جذبے ہیں اگر انسان کے اندر ہوں گے تو قرآن کا مطلوبہ انسان بن جائے گا. اور ایک لاسٹ میں ایک چیز میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے آپ کو ایسا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ اس میں ہماری جان تک جا سکتی ہے، لیکن اگر ایسا لگے بھی تو بھی کوشش کریں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. لوگ شوقیہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں اور اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی جو رعب ہے لوگوں کے دلوں میں، آپ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ آہستہ آہستہ صرف اس ایک چھوٹی سی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بہت زیادہ پرہیز کریں. جہان شاہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی اور یقیناً ظاہر ہے ہم کبھی کبھی مصلحتاً جھوٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ضرورتاً کہیں کہیں پر اس کی تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے. لیکن جو آپ نے عادتاً کی بات کی تو ضرور یقیناً اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اور کوئی ایسا نقطہ جو آپ بتانا چاہیں؟ اسی چیز سے کنیکٹیوٹی میں آپ کو ایک چیز اس کے بارے میں تھوڑی سی بریف کر دوں کہ جھوٹ صرف ایک جگہ پہ جائز قرار دیا گیا ہے، وہ وہاں پر ہے کہ اگر آپ دو میاں بیوی کے بیچ میں صلح کروا رہے ہیں تو پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں پر بھی جھوٹ جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیا گیا. تو یہاں سے یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس سے کہ معاشرے بنتے ہیں، اور جہاں پر جھوٹ جو ہے وہ ان کے آپسی رشتوں میں تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے بیچ میں اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولنا تک جائز ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اگر میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا یا فساد پیدا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات سے راضی ہوتے ہیں اگر کوئی اس
فساد کو کوئی ختم کرتا ہے یا اس جھگڑے کو کوئی ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے. یعنی صرف اس پوائنٹ پہ تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ہر اس بات سے گریز کرنا ہے جہاں سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اور کہیں پر بھی ذرا سا جھوٹ کا گمان بھی ہو تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. سعدیہ انصاری صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں. آپ دونوں ہی کی تشریف آوری کے بہت ممنون ہیں. اور جو قرآن کا مطلوبہ انسان ہے، ابھی تک کی پوری گفتگو سے جو 2-3 پروگرامز ہم نے کیے، اور آج کا بھی یہ جو پروگرام ہم نے اس موضوع کے اعتبار سے کیا، توبہ اور استغفار کے حوالے سے میں یقیناً بس یہی کہنا چاہوں گی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انداز بتا دیا کہ بندوں کو کس طرح سے اللہ سے رجوع کرنا ہے، کس طرح سے پروردگار عالم ہمیں پکار رہا ہے کہ میرے بندے میری طرف آؤ، مجھ سے رجوع کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. تو بس اس رب کائنات کی طرف رجوع کیجئے. اور ایک آخری پوائنٹ جو مجھے سمجھ آیا اس پوری گفتگو میں، کہ دماغ اور پیٹ کا بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. کیونکہ لقمہ حرام جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو ہمارا دماغ پھر کسی اچھی چیز کی جانب راغب نہیں ہوتا. اور اگر لقمہ حلال ہم کھائیں گے اور وہ ہماری روح میں، ہمارے جسم میں سرایت کرے گا، تو یقیناً ہر اس گناہ سے ہم محفوظ رہیں گے جہاں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو راہ بتائی ہے اس پر پھر ہم عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر تو نئے کسی موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان.